رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا رمضان آیا کم الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آٹھواں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ انعام چل رہی ہے اس پہلی آیت میں حق دھرمی اور ضد کا بیان ہے معاندین جب ضد پہ آ جائیں نہ ماننے پہ آ جائیں تو صرف مطالبہ کرتے رہتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم فرشتے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں مردے اٹھ کر ان سے باتیں کرے ان کا والدین ان کے استاد ان کی پیر آ کر وہ کہیں یا اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں جو غائب ہیں اس کے سامنے کھڑی کر دیں اور ان سے کہیں دیکھو اب تو مان لو اللہ کی توحید کو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ ضد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں اس واسطے کسی اور کا بھی دشمن ہے تو گھبرائے نہیں دین پر قائم رہے تو دین کے دشمن تو ہوتے ہیں دین داروں پر باتیں کرتے ہیں مختلف ان کی مخالفتیں کرتے ہیں ان کے خلاف آوازیں کستے ہیں برے برے القاب دیتے ہیں تو نبیوں کے بھی دشمن تھے شیطان بھی وہ جنوں میں بھی تھے انسانوں میں سے اور ایک دوسرے کو خوبصورت باتیں سکھاتے تھے دھوتی جھوٹی تھی جس طرح ملمہ سازی ایک چاندی پر یا پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے ملمہ سازی سے کہتے ہیں یہ جھوٹ پر اوپر حق کا خول چڑھا کے کہتے ہیں یہ حق ہے حالانکہ یہ حق نہیں ہے فَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مشرکین نے کہا ہم کسی یہودی عالم کو حکم بنا لیتے ہیں اگر انہوں نے کچھ کہا آپ کے حق ہونے کی تصدیق کی تو ہم بھی مان دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہم سے کہہ دیں میں یہودی کو کیسے حکم تسلیم کر سکتا ہوں میرا حکم میرا بھیجنے والا اللہ ہی ہے اس نے میرے اوپر کتاب بھیج کر میری تصدیق کر دی فربائی بھیج کر تصدیق کر دی اس سے تمہیں کیا اور بڑی دلیل چاہیے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اللہ تعالیٰ کی کلام سچی ہے انصاف والی ہے اور اس کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا اگر آپ دنیا میں اکثریت کی اتباع کریں گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اکثریت ہوتی ہمیشہ گمراہ پر ہے حق والے کم ہوتے ہیں آج جمہوریت کے نعرے سب خوشیاں مناتے ہیں جمہوریت سارے اس کے اندر مل جائیں ووٹ پر بھائی ایک ووٹ ایک بڑھ جائے گا اس کا تب وہ کہتے ہیں اس کے بعد مانتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اللہ کا نام جس جانور پر لے کر ذبح کر دیا جائے وہ بھی حلال تو
کھاؤ اس کا گوشت، اس میں کون سی حرمت آ گئی؟ ہاں غیر اللہ کے لیے جب اس کو نامزد کیا جائے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے گناہ ظاہری ہوں جن کو سب لوگ سمجھتے ہوں اور دیکھتے ہوں، یا باطنی ہوں پتہ ہی کسی کو نہ لگنے دے، دل کی بات ہے، سب گناہ چھوڑ دو۔ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ایک مردہ اس کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ، وہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ مردہ سے مراد یہاں کافر ہے، کافر جب ایمان لائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور دین کے نور سے وہ دنیا میں چلتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ تاریکیوں میں ٹامک ٹونے مارتا رہتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، چودھری خان ہوتے ہیں، وہ خود مجرم پیشہ ہوتے ہیں، تو اس علاقے کے لوگوں کو بھی جرم پر آمادہ کر کے جو ہے جرم کا، گناہوں کا بازار جمع رکھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب بھی کوئی ان کے پاس آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اس طرح کے معجزے نہ دکھائیں جو پہلے پیغمبروں کو ملے ہیں۔ اس کے جواب میں کہو اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، تمہاری مرضی کے مطابق نبی نہیں بنتے، نبی تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں لفظ اللہ کٹھا آیا ہے، ما اوتی رسول اللہ اللہ عالم حیث یجعل، تو فرماتے ہیں ان دو اللہ کے درمیان جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ رسول ما نؤتیٰ مثل ما اوتی رسول اللہ کہہ کر دعا مانگ لیں، پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، آگے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کرتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ اتنا مشکل میں ہوتا ہے، گویا کہ وہ آسمان کی طرف بغیر سیڑھی کے چڑھا جا رہا ہے، وہ چڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کوٹھے پہ نہیں جا سکتا آسمان کی طرف۔ یہ صراط مستقیم دین کی راہ ہے، اسے قابو رکھو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ جَمِيعًا، میدان محشر میں اللہ جمع کر کے جنوں سے کہیں گے تم نے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے پیچھے لگا لیا تھا، اور وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بال نے بال سے نفع اٹھایا تھا، یعنی واقعی ہم ان کے پیچھے چلے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقت تک آ گئے ہیں جو میدان محشر کا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اقرار کر لینا، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا بس۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، آگے جگہ خالی ہوتی جائے تو ذرا قریب ہوتے جائے، مجلس آداب مجلس کے خلاف ہے، سامنے کوئی بھی نہیں، ادھر 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 بیٹھے ہو، قریب آئے سامنے بیٹھے، لیکن مجلس کے آداب ہوتے ہیں اس کے مطابق کریں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، انسانوں اور جنوں کو خطاب ہے، میرے رسول تمہارے پاس آ کر میری آیات بیان کریں تو اس کو لے لینا چاہیے۔ ربک الغنی ذو الرحمہ، تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے، اس کی شفقت ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو پھر بھی کھا رہے ہو، بس رہے ہو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جا کر زمین خالی کر کے دوسرے لوگ آ کر یہاں بسا دے تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین اللہ کو ہی مانتے ہیں، غیر اللہ کو بھی،
ان کی ایک بری عادت یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا حصہ نکالتے ہیں کھیتیوں میں، جانوروں میں، تو اسی طرح غیر اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ اللہ کے حصے میں سے کچھ غیر اللہ کے حصے میں چلا جائے تو کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ غیر اللہ کا حصہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے میں چلا جائے تو وہ نکال دیتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں فلاں چیز فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے یہ حرام ہے، اور کہتے ہیں ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہی بچہ اگر مردہ پیدا ہو جائے تو پھر عورتیں اور مرد اس مردے کے گوشت کو کھانے میں برابر ہوتے ہیں، پھر مرد کی کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشًا، اللہ وہ ہے جس نے باغ بنائے ہیں۔ کچھ باغ اپنی پنڈلی پر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح آپ آم رکھتے ہیں، کچھ چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں جس طرح انگور وغیرہ کی بیلیں جو ہوتی ہیں اس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ کھیتیاں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، درخت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے پھل اور غلے، پھل اور پھول سب تم استعمال کرتے ہو، کہ جب کاٹنے لگو تو ان کا حق بھی ادا کیا کرو، عشر بھی نکال لیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور بنائے ہیں چھوٹے، کچھ بنائے ہیں بڑے جن پر تم الٹا بوجھ بھی ڈالتے ہو، اوپر خود بھی بیٹھ جاتے ہو۔ کچھ جانور چھوٹے چھوٹے کیڑے میں پڑے یا نیچے زمین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے پالتو 8 قسم کے جانور حلال بنائے ہیں، بکری، بھیڑ اور ان کے نر، گائے، بھینس اور ان کے نر، اسی طرح اونٹ، اونٹنی، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں جو تم بعض کو حرام قرار دیتے ہو کیوں؟ مادہ ہونے کی وجہ سے، یا نر ہونے کی وجہ سے، یا رحم میں ہو کر آنے کی وجہ سے، یہی 3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ تو اگر یہ ان میں سے جو بھی وجہ ہو، اگر مادہ ہونے کی وجہ تو سارے مادہ حرام ہونے چاہیے، اگر نر ہونے کی وجہ تو سارے نر حرام ہونے چاہیے، اور اگر رحم میں ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر تو نر اور مادہ دونوں حرام ہونے چاہیے۔ تم اپنی مرضی سے کوئی حرام باقی حلال، یہ غلط طریقہ ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، آپ ان سے فرما دیں میری طرف جو وحی آتی ہے اس میں سے سب چیزیں عام طور پر حلال ہیں، جو حرام ہیں ان کو تفصیل سے بتا دیا گیا، کچھ قرآن پاک میں ہیں، کچھ حدیث پاک میں ان کے نام بتایا گیا، تھوڑی چیزیں وہ تھوڑی ہیں، اور باقی اصول بتا دیے کہ کسی جگہ کسی جانور ایسا پایا جاتا ہے اس کا نام نہیں دیا گیا، تو ایک اصول ہے، اس اصول کے مطابق پتہ کیا جا سکتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ناخن والا جانور ہم نے حلال کر دیا، حرام کر دیا تھا۔ اونٹ کا ناخن ہوتا ہے، مرغابی کا، اور اسی طرح مرغی وغیرہ کے یہ اوپر ناخن آگے بڑے ہوتے ہیں، تو لیکن کروس کے کیا ہوں درمیان میں ان کا تعلق نہ ہو، جوڑ نہ ہو۔ اونٹ کا ناخن تو ہوتا ہے لیکن وہ درمیان میں خالی نہیں ہوتی، اس کی انگلی، اس کی کھال اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، چاہتے وہ بہرحال جو ان پر، یہ ہماری بات نہیں ہے، ان پر یہ حرام کر دیے گئے تھے ان کی نالائکی کی وجہ سے، ورنہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال پیدا کیا، ہمارے لیے حلال نہیں، ان کے لیے حرام۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا شرک ناپسند ہے تو ہمیں کرنے نہ دیتا۔ یہ جو ان کی بات ہوئی، اگر شرک ناپسند ہے تو کرنے نہ دیتا تو پھر تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا، سب مومن ہوتے، پھر امتحان کہاں سے آ گیا؟
یہ تو اپنی مرضی سے اللہ نے جو مختار بنایا ہے، ذہن دیا ہے، سمجھ دی ہے، ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے، نبی بھیجے ہیں، یہ سارا سلسلہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو قدرت ہے سب کو مومن بنائے تو کوئی کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اس رقو میں محرمات الہی کا بیان ہے، 10 چیزیں تقریباً ذکر کی ہیں، یہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ پہلا شرک حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، اور اسی طرح بے حیائی حرام ہے، اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا یہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، بد عہدی کرنا یہ حرام ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مکمل کتاب دی تھی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن پاک بھی ہم نے اتارا ہے جو برکت والا ہے، اس کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ فرمایا ہم نے کتاب بھیج دی ہے، قیامت کے دن تم یہ عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ کتاب تو یعنی یہود اور نصارہ کے پاس آئی تھی، ہمارے پاس تو آئی نہیں تھی، ہم کیسے معلوم کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کتاب اتاری جاتی تو اس پر احکام ہوتے ہیں، ہم عمل کر کے ان سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تمہارا منہ ابھی سے بند کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن تم یہ عذر پیش نہیں کر سکو گے ہمارے پاس کتاب نہیں آئی تھی۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ کیوں نہیں مانتے اس انتظار میں کہ اللہ کے فرشتے کوئی حکم لے کر کے آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، یا کوئی اس کی نشانی آ جائے جس وقت سے تم مجبور ہو کر کے مانو۔ فرمایا اگر اس وقت ایمان لائے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ہم واضح بات کر دی ہے، نہیں مانتے تو تم نے انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے بناتے ہیں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، جو برائی کرے گا برائی کا عذاب اور گناہ اتنا ہی ہوگا جتنی برائی ہے، بڑھا کے نہیں ہوگا۔ توبہ کی تو معافی ہو جاتا ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي، 3 اعلان کروائے، إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، سیدھے راستے پر چلا دیا ہے، جو ملت ابراہیم والا مضبوط دین ہے، تو میں اس پر قائم ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ وَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، دوسرا اعلان کر دیں میری نماز اور میری قربان یعنی بدنی اور مالی باتیں، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ رَبًّا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا رب بناؤں؟ وہ تو کائنات میں سے ہر چیز کا رب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بول قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تمہارے درجات کو ایک دوسرے پر بلند کیے اور تمہیں آزمائش اور امتحان میں چھوڑا۔ تم اگر اس پر کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں ہوگی، اس میں اگر ناکام ہوئے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو جلد سزا دینے والے بھی ہیں، جو توبہ کرے تو بخشنے والے مہربان بھی ہیں۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ اب سورہ اعراف شروع ہوتی ہیں، اس کے 3 دعوے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مسئلہ حق آپ قرآن سے حاصل کر لیں اس کو بیان کرنے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، دل آزردہ نہیں ہونا چاہیے، بیان کرو، عمل بھی کرو، آگے بیان بھی کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد مخالفین تمہاری مخالفت کر کے تکلیفیں بھی پہنچائیں گے،
تمہیں جرأت مندی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہی رہنا ہے۔ اور تیسرا دعویٰ اس میں یہ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ نے جو تمہاری طرف اتارا ہے قرآن پاک کے اندر احکام، اس کی اتباع کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہ کرنا۔ اور کم من قریۃ، آگے فرمایا کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا۔ کوئی قیلولہ کر رہے تھے، یہ دوپہر کو سو رہے تھے، اور اس وقت جب عذاب آیا تو پھر وہ چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی غلطی پر تھے۔ فرمایا اب پچھتائے کیا بس جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہ ٹائم ختم ہو گیا ایمان لانے کا، اب تو عذاب میں مبتلا ہو چکے ہو۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے امتوں نے کیا جواب دیا تھا، امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ میرے پیغمبر آئے تھے اور کیا بیان کیا تھا، یہ دونوں سے ہم پوچھیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ پوچھیں گے اس واسطے کہ اس واسطے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، مشتاق ہمیشہ وہ آئے جیسے مجھے ہمیں پتہ ہے لیکن تمہیں بھی سب لوگوں کو پتہ چل جائے، اس واسطے وہ آپ پوچھیں گے، بات ظاہر ہوگی، تمہارے اعمال کا بدل ہوگا، جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا، جس کے ہلکے ہو گئے وہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی ہے، تمہاری روزیاں بھی تمہاری زمین میں رکھی ہیں، بہت کافی شکر کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائی اور تمہیں اتنی عزت دی کہ ایک پاک مخلوق فرشتے ان سے سجدہ کروایا کہ آدم علیہ السلام کو، اس سے بڑی کیا عزت تمہیں ملتی ہے، اتنی بڑی شان اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر اپنی شان کو بگاڑتے پھرتے ہو۔ جس نے سجدہ نہیں کیا تھا ابلیس نے، اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا گیا، اور ادھر تم ایسے ہو اسے اپنے دشمن کی اتباع کرتے ہو، شیطان ہی کی باتیں مانتے ہو۔ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے باپ کو سیدھا نہیں کیا تھا، اور اس نے راندہ درگاہ ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کی تھی مجھے زندگی قیامت تک دے دی جائے، اللہ نے اسے زندگی دے دی، وہ عبادت کے لیے نہیں، وہ کہا کہ میں اس واسطے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں گمراہ کروں گا ان کو جن کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے گمراہ کرنے کے لیے ہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں 4 نام اس نے لیے، راستے 2 اب بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے رکھے ہیں، اوپر اور نیچے اللہ سے مانگیں یا سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈال دیں گے، شیطان کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال شیطان نے آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کھلا کر جنت سے باہر کرایا، اور ہم ویسے بھی دنیا میں آنا تھا تو کیونکہ خلیفہ دنیا میں بننا تھا زمین میں، تو ہمیں غیرت دلائی جا رہی ہے کہ اپنے باپ کے دشمن اس کی اتباع کرتے ہو، یہ بری بات ہے۔ شیطان جب راندہ درگاہ ہوا تو اور اکڑا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب درخت کھا لیا، قصور ان کا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو ہمیں سبق دیا گیا لوگوں شیطان کی طرح اکڑ نہ جانا، اپنے باپ کی طرح تواضع کرنا۔ شیطان اکڑ کے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اور آدم علیہ السلام تواضع کر کے اللہ کی نبی بنے۔ اللہ اکبر، دنیا میں تم نے بسنا ہے۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ آدم کی اولاد کو براہ راست خطاب فرماتے ہیں، لباس اتارائے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ اور تمہارے لیے زینت بھی بنے۔ ننگے آدمی اچھے نہیں لگتے، اور جو لباس پورا نہیں پہنتے وہ بھی نہیں لگتے اچھے، یعنی انسان جو ذرا بھی سمجھدار ہے ویسے ننگے یا کم لباس کو جس سے اس کے پردہ پر نہ ہو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
لیکن یہ لباس بھی رکھو اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے. تقوی کا لباس بھی اختیار کرو, تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کا ڈر ہو, پھر یہ ظاہری لباس بھی پہنو گے اور دنیا اور آخرت کی ترقیاں بھی کرو گے. دوبارہ خطاب فرما کر فرمایا شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے, اس نے تو تمہارے غیرت کا اور تمہارے باپ دادے کو, تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکلوایا تھا. جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے اور اللہ نے دیا ہے, حکم دیا ہے اس کا, تو اللہ تعالیٰ کی تردید کر رہے ہیں. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے, وہ تو باحیا بنانا چاہتے ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کا, اللہ حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا, اپنا رخ مسجد کی طرف کر کے اللہ کو سجدہ کرو, اللہ ہی کو پکارو اور اخلاص کے ساتھ پکارو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, تیسرے والے خطاب فرمایا اے آدم کی اولاد, تم جب نماز پڑھنے آؤ تو پوری زینت کے ساتھ آؤ. ہم تو کہتے سر سے نکالنے کے بعد کو کپڑے دھونے ہیں پہنے ہوئے تھے اور نماز پڑھ کے پھر سو نہیں ہے, پھر کون بدلے. بھائی اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں, اچھا لباس پہن کے جائیں. بعض اچھا ہی پہنا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اسی میں بھی آ سکتے ہیں, ورنہ اچھا لباس پہن کے اور پورا لباس پہن کے اللہ کے حضور حاضری دینا چاہیے نماز کے لیے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اللہ نے تمام زینتیں اپنے نیک بندوں کے لیے, انسان نیک ہو یا برا ہو دنیا کی نعمتوں سارے استعمال کرتے ہیں, لیکن آخرت کی نعمت صرف ایمان والوں کو ملے گی. اللہ نے حرام کیا ہے تمام بے حیائیوں کو, گناہوں کو, بغاوتوں, سرکشیوں کو, شرک کو اور جھوٹ کو. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. حکومت کا ایک وقت مقرر ہے, جب وہ ٹائم آئے گا تو آگے پیچھے لمحہ بھی نہیں ہو سکے گا. چوتھی دفعہ پھر خطاب کیا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل, اے آدم کی اولاد میرے رسول اگر تمہارے پاس آئیں اور میرے احکام بیان کریں تو ان کی بات کو مان لینا, اس سے تقوی آئے گا. جو متقی بنے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اور جو لوگ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں یہ جب جہنم کے اندر اکٹھے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے. ایک جماعت کہے گی قالوا اخرجوا لنا ربنا هؤلاء ضلونا, ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, ان کو دگنا عذاب دے, ہمارا عذاب بھی انہی کو دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی برابر کے شریک ہو, تم دونوں کو عذاب جہنم میں ملے گا. اور دوسری جماعت کہے گی تمہیں کیا فضیلت ہے ہمارے اوپر, تم ہمارے خلاف بات کر. اللہ تعالیٰ فرمائے خام خام پس میں لڑو نہیں, فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. دونوں نے کفر کیا تو دونوں عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. فرمایا تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے تکبر کرنے والے. تکبر سے بندہ انکار کرتا ہے, تواضع والا کبھی نہیں انکار کرتا. فرمایا جنت کے دروازے اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے نکل جائے. تو یہ ظاہری طور پر یہ مشکل ہے کہ اتنا بڑا اونٹ چھوٹا سا سوئی کا جو لاکھا ہوتا ہے اس سے نہیں نکل سکتا, تو اسی طرح یہ جنت میں بھی لوگ نہیں جا سکتے. وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, جو لوگ مومن جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت دی تھی دنیا میں, اس پر ہم چل کر آج جنت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. جنت والے جنت میں بیٹھ کر جہنم والوں سے اللہ تعالیٰ ان کا, جس طرح آپ موبائل سے یہاں امریکہ میں بات کر رہے ہیں, کہیں کہیں کر رہے ہیں, وہاں ہوگا. جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, اور تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا اس کا کیا بنا.
اتنے میں درمیان میں ایک فرشتہ بول جائے گا، کہے گا لعنت اللہ الکاذبین، وعدہ تو پورا ہو گیا، وہ بھی کہیں گے ہاں بھی، لیکن ظالموں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے رکتے تھے اور اس میں کجیاں تلاش کرتے تھے۔ اور ایک درمیان میں اعراف ہے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے، بعد میں ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، اوپر سے کہیں گے کشتی ڈال دو، کچھ تو ڈال دو، پانی ڈال دو، دودھ ڈال دو، کچھ سیب ڈال دو۔ آگے وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہ علی الکافرین، اللہ نے حرام کیا ہے، یہاں حرام کا منع روک دیا ہے ہم نے، ہم نہیں بیچ سکتے۔ یہ نہیں وہ کہیں کہ حرام کہتے ہیں حرام تو ہم دنیا میں کھاتے رہے، دے تو کوئی غلطی آن کا دینا، یعنی اس حرام کا منع روکنا ہے، اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، ہم نہیں اوپر سے ڈال سکتے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، توحید کی دلیل اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان پیدا کیا، رب العرش عظیم ہے، وہ حکمران ہے، سورج چاند کو پیدا کیا، ستارے پیدا کی، ساری مخلوق اس کی ہے، اور سب پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا بھی اللہ ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اللہ کو پکارو، دعائیں مانگو، گڑ گڑا کر، عاجزی سے، چھپ چھپ کر، یعنی بالکل چھپکے چھپکے۔ اللہ تعالیٰ دل کی باتیں بھی جانتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد مت مدایا کرو، اللہ کی رحمتیں تمہیں نظر نہیں آتی، اوپر سے بارش برساتا ہے، زمین پہ آتی ہے۔ جو اعلیٰ زمین ہے وہاں تو پودے اگتے ہیں اور ہری بھری ہو جاتی ہے، بری زمین شوری لاؤ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت قرآن کے طریقے سے آتی ہے کہ کچھ لوگ ہری بھری زمین کی طرح، یعنی زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں، اس میں سے وہ اپنے اس رحمت کی بارش کو لے کر دنیا آخرت کی ترقی کرتے ہیں، اور کچھ اسی طرح کھنڈرات کی طرح ہوتے ہیں، ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں اس سپارے کے 3-4 واقعے بیان فرمائے۔ نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، 950 سال عمل کیا، لیکن وہ نہ مانے تو آخر کار ان کو غرق آب کر دیا۔ ایسا طوفان آیا کہ زمین نے پانی اگلا اور آسمان نے پانی برسایا، اور پہاڑ بھی اس کے اندر ڈوب گئے۔ تو جو ایمان والے تھے وہ کشتی میں بیٹھ کر کامیاب ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور باقی سب کے سب ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، سب پیغمبروں کی پہلی دعوت کا یہ جملہ ہے، لیکن قوم نے کہا یا آپ بیوقوفیاں کرتے ہیں، ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ کچھ نہیں کرتے، ہم تو سب سے عقل مند، پیغمبر سے بڑا عقل مند کون ہوتا ہے، میں تو اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں۔ آخر کار اس قوم کو بھی تباہ و برباد کرتے گیا۔ تیسری قوم صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے تھے، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی نہ مانا، مطالبہ کیا کہ پتھر سے آپ اونٹنی نکال کے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ان کو یہ معجزہ بھی دکھا دیں۔ اونٹنی پتھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی، اس کو بھی انہیں قتل کیا، اور اس کے بعد یہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ سرداروں نے، ان قوم کے سرداروں نے ایمان والے غریبوں سے کہا صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جو کچھ وہ لے آئے ہم اس کو حق مانتے ہیں۔ ان سرداروں نے کہا تم جن کو حق مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر کار اونٹنی کے پاؤں قتل کر کے کاٹ کے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد خود عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ چوتھا واقعہ لوط علیہ السلام کا، ان کی قوم جو ہے ڈاکے بھی ڈالتی تھی، کام بھی توڑتی تھی، اور خاص کر ان کا جو ہے بے حیائی کا مشغلہ بڑا تھا، اور یہ اغلام بازی لڑکوں کے ساتھ شہوت پوری کرتے تھے۔ یہ خرابیاں توحید کے شرک کے علاوہ یہ خرابیاں بھی ان کے اندر تھی۔ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو بڑی مدت تک سمجھایا، نہ سمجھے تو آخر کار ان پر پتھروں کی بارش برسی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، جو آج تک آباد نہیں ہوئی۔
پانچواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، جو مدین کی طرف آئے تھے، ان کو کہا عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، اور فرمایا پورا پورا کرو، لیتے تو پورا ہو، دیتے پورا کیوں نہ ہو، فساد نہ کیا کرو، ڈاکی نہ ڈالا کرو، اور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرایا نہ کرو، اللہ کے راستے سے روکا نہ کرو ایمان والوں کو، اور دین کے اندر کجیاں نہ تلاش کیا کرو، اللہ نے جو ہدایت کی چیزیں رکھی ہیں اس کو لو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک جماعت ایمان لائی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی، دوسری ایمان نہیں لائی تو ان کو سزا ہوگی۔ اے ایمان والو فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، اور بہترین فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، اس فیصلے کا انتظار کرو۔ تو اس قوم کو بھی ذلیل اور خوار ختم کر دیا گیا، 8واں پارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید رسول خاتم وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، جو کچھ چند باتیں ہم اس کا تکرار کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد